بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین السلام علیکم۔ وظائف ہیرا یوٹیوب چینل میں آپ لوگوں کو خوش آمدید کہتی ہوں۔ سب سے پہلے آپ لوگوں سے چھوٹی سی ریکویسٹ ہے، اگر آپ لوگ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور مزید اپڈیٹس کے لیے ساتھ لگے گھنٹی کے بٹن کو ضرور دبائیے تاکہ آنے والی ہر نئی عملیات، اچھی ویڈیوز نوٹیفیکیشن کے ذریعے آپ لوگوں تک بر وقت پہنچتی رہے اور آپ ان پر عمل کر کے اپنی زندگی کی خوشیاں، مقصد اور مرادیں پا سکیں۔ معزز سامعین، ہم سب جانتے ہیں نکاح انبیاء کی سنت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نکاح میری سنت ہے، جو نکاح سے اجتناب کرے، نکاح نہ کرے، شادی نہ کرے تو اس کا میری ذات سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ معزز سامعین، پسند کی شادی میں تو کوئی قباحت نہیں ہے، اور ہاں فسق و فجور والے رشتے سے بچنا چاہیے۔ اگر آپ کسی کو پسند کرتے ہیں اور آپ سمجھتے ہیں کہ وہ رشتہ اچھا ہے، نیک رشتہ ہے اور آپ لوگوں کے لائق ہے اور آپ اسے حاصل کرنا چاہتے ہیں اور آپ نکاح جیسے حسین بندھن میں منسلک ہونا چاہتے ہیں، آپ کا کوئی آلودہ ذہن نہیں ہے، آپ سچی نیت سے، پاک نیت سے اسے حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ اگر آپ کا محبوب آپ کو چھوڑ گیا ہے، پہلے وہ آپ میں انٹرسٹ لیتا تھا، اس کا آپ کے ساتھ تعلق تھا، اب وہ کسی اور میں انٹرسٹڈ ہو گیا ہے، وہ آپ کو چھوڑ کے چلا گیا ہے، آپ سے رابطہ اس نے ختم کر لیا ہے، تو آپ اس کے لیے یہ عمل کریں۔ انشاءاللہ اس عمل سے اللہ تعالیٰ آپ پر اپنی رحمتیں خاص کریں گے، اور جس کسی کے لیے بھی آپ یہ عمل کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ اس کے دل کو موم کر دیں گے اور اسے واپس بھیج دیں گے آپ کی طرف۔ اس کے دل میں کبھی نہ ختم ہونے والی محبت پیدا ہو جائے گی، اللہ تعالیٰ اس کو بے چین کر دیں گے اس وظیفے سے، اس عمل سے۔ معزز سامعین، ہم جب ایک خاص مقصد کو، ایک جائز مقصد کو جب اپنے ذہن میں رکھتے ہیں اور اس کو سوچ سمجھ کے اور اس کا تصور کر کے جب ہم بار بار پڑھتے ہیں اور اس رب کریم سے بار بار مانگتے ہیں، التجائیں کرتے ہیں، تو وہ اپنی رحمت کا دروازہ ضرور کھولتا ہے، وہ اپنی رحمت کا در ہمارے لیے ضرور کھول دیتا ہے۔ اس کو اپنے بندے کا بار بار مانگنا، التجائیں کرنا، عاجزی سے مانگنا پسند آ جاتا ہے اور وہ اپنے بندے کو ہر وہ چیز عنایت کر دیتا ہے جس کا وہ سوال کرتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کے سامنے جھک جائے، التجائیں کرے، فقیر بن کے مانگے۔ میں نہیں سمجھتی کہ ایسا کوئی عمل ہو ہم اللہ تعالیٰ سے مانگے اور وہ ہماری دعائیں قبول نہ ہو۔ سچے دل سے یقین کے ساتھ مانگیے گا، کامیابی آپ کا مقدر ضرور بنے گی۔ تو چلیے بڑھتے ہیں اپنے وظیفے کی طرف۔ وظیفے کی اجازت کے لیے ویڈیو کو لائک کریں گے، شیئر کریں گے اور کمنٹ میں اپنا نام لکھیں گے۔ میں آپ کو وظیفے کی اجازت دوں گی اور آپ لوگوں کے لیے دعا بھی کروں گی۔ اللہ تعالیٰ میرے ہر بہن بھائی کو اس کے جائز مقصد میں میرے وظیفے کی نسبت سے کامیاب و کامران فرمائے، آمین ثم آمین۔ معزز سامعین، آپ نے یہ والا وظیفہ نئے چاند کی جمعرات کے دن سے شروع کرنا ہے اور مسلسل 7 دن آپ نے کسی میٹھی چیز پہ دم کر کے یا پھولوں پہ دم کر کے، یا چنبیلی کے یا گلاب کے پھول ہوں، خوشبودار پھول ہوں، ان پھولوں پہ دم کر کے محبوب کو اس کی خوشبو سنگھا دیں۔ اگر آپ خوشبو نہیں سنگھوا سکتے تو میٹھی چیز پہ دم کر کے اسے کھلا دیں۔ اگر آپ لوگوں کے لیے کھلانا بھی مشکل ہے کہ آپ ڈیفرنٹ پلیسز پہ رہتے ہیں اور بہت دور کا فاصلہ آپ نہیں کھلا سکتی، وہ آؤٹ آف سٹی ہے، آؤٹ آف کنٹری ہے، تو ظاہر سی بات ہے پھر کھلانا ناممکن ہو جاتا ہے انسان کے لیے۔ تو آپ اس کے لیے مسلسل 7 دن یہ عمل کریں گے اور بچوں کو کھلا دیں گے۔ یہاں آپ اپنے پاس خوشبو کے طور پہ پھول ایز اے تبرک رکھ سکتے ہیں اور اس کے ذریعے بھی انشاءاللہ اس کی محبت پیدا ہو جائے گی۔ آپ نے یہ والا وظیفہ کرنا ہے، اول آخر 11 بار درود شریف پڑھنا ہے۔ آپ نے یہ والی آیت پڑھنی ہے، ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ معزز سامعین، آپ نے اسے دم کر دینا ہے میٹھی چیز پر۔ اگر میٹھی چیز آپ نہیں لے سکتے تو پھولوں پہ دم کر دیں، وہ پھول جس کے اندر خوشبو ہو، خوشبودار پھول لے کے اپنے پاس رکھیں اور 7 دن آپ نے یہ عمل کرنا ہے۔ انشاءاللہ اس 7 دن کے عمل سے محبوب ضرور حاضر ہو جائے گا، وہ جہاں کہیں بھی ہے اس کا دل آپ کے بغیر بے چین ہو جائے گا اور اللہ تعالیٰ آپ کو ملوا دے گا، آمین۔ یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ اگر ویڈیو اچھی لگے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک اور شیئر بھی ضرور کیجیے گا۔ تھینکس فار واچنگ، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔